باتوں میں بہرحال تقریباً آشکار ہے کہ وہ ہم امام کو حاضر نہیں سمجھتے. یعنی امام کے حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم میں یہ جملہ موجود ہے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرو، سورہ توبہ کی آیت میں، کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو اور بے شک اللہ اور رسول اور مخصوص مومنین تمہارے اعمال کو مشاہدہ کرتے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی خدا تعالیٰ نے بندوں پر ذمہ دار بنایا ہے، جس کو بھی اپنی مخلوق پر گواہ اور حجت بنایا ہے، تو جو کچھ بھی ہمارے اعمال ہیں یا جو کچھ بھی ہمارے زندگی کے معاملات ہیں وہ ان سے دور نہیں، وہ ان سے غافل نہیں. اور دوسری ایک بات جو یہ جملہ ہم کو بیان کر رہا ہے کہ اللہم صل علی ولی امرک القائم، تو یہ جملہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی حجت خدا ہوتے ہیں زمین پر وہ امر خدا کے قیام کی ذمہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھ لیں. یعنی بات ہم یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام غائب نہیں ہے. غائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان حجاب. یعنی اگر کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ غائب ہیں ہم سے، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان پردے ہیں، حجابات. غیب میں ہونا ایک الگ چیز ہے، غائب ہونا ایک الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، ان دو باتوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے. غیب میں ہونے کا مطلب یہ ہے جیسے مثال کے طور پر ایک انسان اگر کسی اعلیٰ درجے پر موجود ہو، ہمیں اس کی موجودگی کی خبر نہیں ہو، لیکن وہ اوپر سے ہم کو دیکھ رہا ہے. اور غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میرے اور اس کے درمیان کوئی دیوار ہے جس کی بنا پر میں اس کی نظروں سے اوجھل ہوں اور وہ میری نظروں سے غائب ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ امام غیبت میں ہے. غیبت میں ہونے کا مطلب غائب نہیں، ہم سے نہ ہم ان سے غائب ہیں اور نہ وہ ہم سے غائب ہیں. اور اسی بنا پر یعنی کہ ابھی ہم جس ظہور کی امید لے کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں وہ ظہور ایک اجتماعی ظہور ہے. لیکن بہت سارے واقعات ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جس میں انفرادی ظہور ہوتا ہے. یعنی اگر ایک انسان آمادہ ہے، متوجہ ہے، تو اس کے لیے امام علیہ السلام کسی نہ کسی طریقے سے ظہور کرتے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. اور اگر ہم مثال کے طور پر اپنی زندگی میں اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ کوئی غیبی ہاتھ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کو ہدایت ملتی ہے، ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ایک غیر معمولی طریقے سے خدا کی طرف سے ہدایت کو وصول کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا اسی سسٹم کے تھرو سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جس نظام ہدایت کو خدا نے قائم کیا ہے اور جس نظام ہدایت کی سربراہی معصوم کے ہاتھوں میں دی ہے، وہی نظام ہے جو میری اور آپ کی ہدایت اور سب کا کام جس کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے، جہاں سے ساری چیزیں چینلائز ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایسے ہی چھوٹا سا واقعہ اگر کہ میں یہ واقعات وغیرہ نہیں سناتا، لیکن کبھی اگر اچھے بڑے علماء کوئی ایسا واقعہ نقل کرتے ہیں جس میں ایک معنی خیز بات ہوتی ہے تو اس کو نقل کرنے میں حرج نہیں ہے. تو ایک فارسی میں ایران میں ایک اچھے عالم ہیں استاد مسعود عادی، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا مشہد کا کہ ایک ڈرائیور تھا، بس ڈرائیور یا ٹرک ڈرائیور، وہ مشہد سے کسی اور اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا اپنے گھر والوں کو لینے. سردی کے دن تھے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مشہد کافی اونچائی پر ہے، بہت سخت موسم ہے، برف باری ہے، اور رستے میں وہ پہاڑی رستے میں برف باری ہو رہی تھی اور اس کی بس بند ہو گئی، اس کی گاڑی بند ہو گئی. اب اس نے جس حد تک بھی کوشش کی، سب کچھ کیا، اور وہ بس شروع نہیں،
سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ جب انسان اس قسم کی حالت میں پھنس جاتا ہے تو اس کے پاس آخر میں ایک ہی چیز بچتی ہے، جو قرآن کریم نے بھی مثال دی ہے نا، کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور اس کے بعد وہ کشتی بیچ سمندر میں طوفان کے زد میں آ جاتی ہے اور اس وقت تمہیں کوئی بھی سبب نجات کا نہیں نظر آتا، تو اس وقت تم خالص ہو کر ہم کو پکارو، مخلصین لہ الدین، تو اس وقت تمہارا دین جو ہے نا چشم زدن میں خدا کے لیے خالص ہو جاتا ہے، نہ کسی تبلیغ کی ضرورت ہے، نہ کسی فلسفے کی، صرف وہ مصیبت انسان کے وجود کو خالص کر دیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب وہ بیچارہ پھنس گیا کہ اب وہ پہاڑی رستے ہیں، برف باری ہے، کوئی اس کو سبیل نظر نہیں آ رہی، تو اس نے اب یعنی یا کہہ لیں خدا کو پکارنا، یا پہلے خدا سے انسان وعدے کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، گناہ یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس نے استغاثہ کیا تو تھوڑی دیر بعد اس کو لگا کہ جیسے سامنے سے کوئی آ رہا ہے، اور ان صاحب نے کہا کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیا پریشانی؟ اس قسم کے واقعات جتنے بھی بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات میں خاص بات یہ ہے کہ جب ایسی کسی غیبی شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت جو بندہ ہے نا وہ اس حواس میں نہیں ہوتا کہ میں کسی غیر معمولی شخصیت سے مل رہا ہوں، یعنی گویا اس کے دماغ پر سے یہ والا ایک پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے بعد میں جب وہ ملاقات ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو ایسا لگا کہ کوئی یہاں سے نکل کر کوئی شخص آ گیا، اس نے کہا، پوچھا، ان صاحب نے پوچھا کیا مشکل ہے آپ کی، کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں پر یہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم دوبارہ اگنیشن اسٹارٹ کرو۔ اس نے کہا میں کر کر کے تھک گیا ہوں، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہ آپ مجھ سے مذاق کرنا چاہتے ہیں کچھ، یا میری پریشانی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ باہر جا کے انہوں نے ایسے اس کے انجن پہ ہاتھ رکھا اور کہا اسٹارٹ کرو، وہ اسٹارٹ ہو گیا۔ تو وہ بہت حیرت زدہ بھی ہوا اور اس نے کہا کہ نہ معلوم آپ نے کیا کیا ہے، بہت زیادہ آپ کا شکریہ، اور آپ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، آپ نے میری بہت بڑی مشکل کو آسان کیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا نا وہ نہیں بھولنا۔ تو اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تو وہی جیسا میں نے کہا کہ جب ایسی شخصیت، اچھا یہ ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم اس قسم کے تمام واقعات کو فوراً یہ نام دیتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام زمان علیہ السلام کا پورا ایک نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے، اس کا شاید ہم کو بالکل بھی اندازہ نہ ہو، لیکن ہر علاقے میں ہر جگہ پر امام علیہ السلام کے نمائندے موجود ہوتے ہیں۔ جیسے آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک واقعہ سنایا تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس دوران کا واقعہ تھا کہ جب ایران میں روس کا انویژن تھا، کہ ایک جوان جس کو گولی لگی تھی وہ ڈاکٹر کے پاس آیا اور اس نے ڈاکٹر سے یہ کہا کہ آپ گولی نکالیں لیکن مجھے بے ہوش نہیں کیجیے، بے ہوش کیے بغیر۔ اور وہ ڈاکٹر بھی حیران ہو گیا کہ بھائی بے ہوش کیے بغیر کیسے آپریشن کر دوں اس کا؟ تو اس نے کہا نہیں، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور آپریشن کی ٹیبل پہ لیٹ دیا، اور اس نے آپریشن یہ پہ کہا تم کون، تم کون؟ تو اس نے کہا کہ جو امام علیہ السلام کا پورا ایک نظام ہے، اس نظام کی پوری ہائرارکی ہے، میرا نام حسین ہے، میں تہران کا باشندہ ہوں، اور وہ جو ایک پورا نظام ہے میں اس میں 7th یا 8th لیول پر ہوں، اور میں نے امام کی زیارت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں پر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے نا کہ کوئی بھی ایسی شخصیت جس سے سامنا ہوتا ہے تو ہم کہ امام آ گئے، نہیں، امام نہیں، امام کا پورا ایک نظام موجود ہے کہ جس میں وہ روایت آپ کبھی سنتے ہیں نا کہ اگر ہم تمہاری خبرگیری نہ کریں
اگر ہم تمہارا خیال نہ رکھیں تو مصیبتیں اور مشکلات اور تمہارے دشمن تم کو پیس ڈالیں، تم باقی نہ رہو۔ تو یہ پورا ایک نظام ہے جو ہماری خبرگیری کرتا رہتا ہے۔ تو اب اس شخص نے یعنی کہ جانے کے بعد اس کو جو دماغ میں آیا، کیا بات دماغ میں آئی کہ اس نے جب وہ مصیبت میں پڑا ہوا تھا تو اس کو یہ یاد آیا کہ میں اپنی نمازوں میں پابندی نہیں کرتا، میری نمازیں اکثر قضا ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے خدا سے یہ وعدہ کیا تھا، اے اللہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے گا تو میں اپنی نمازوں میں پابندی کروں، اپنی نمازوں میں کوتاہی کو دور کروں۔ تو وہ جب جاتے ہوئے کہہ گئے، یہ جملہ نہیں کہا، انہوں نے کہا بھی جو تم نے خدا سے وعدہ کیا تھا نا اس کو فراموش نہیں کرنا۔ تو یہی اور اسی چیز کو سورہ یونس کی آیت بھی بیان کرتی ہے کہ جب ہم ان کو نجات دے کر خشکی پر لے جاتے ہیں، جب ہم ان کو اس مصیبت سے باہر نکال لیتے ہیں تو یہ پھر دوبارہ سے وہی اسی حالت میں آ جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں۔ جب مصیبت میں پڑتے ہیں تو ان کا دل اور دین خالص ہو جاتا ہے، اور جب اس مصیبت سے باہر نکلتے ہیں تو دوبارہ اسی شرک والی کنڈیشن میں اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام غیبت میں ضرور ہیں لیکن غائب نہیں۔ اس نقطے کو ہمیں اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنا ہے۔ اور جن کے دل اور دماغ بیدار ہیں، انہیں بیدار ہونے کا مطلب کیا کہ جو اپنی ذات کو مانیٹر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میرا یہ جملہ یہ ہلکا جملہ نہیں ہے۔ ہم میں سے تقریباً بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نظر اپنے اوپر ہے۔ ہم دوسروں پر نظر رکھنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں، لیکن جہاں پر ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے وہ خود اپنی ذات پر نظر کریں۔ تو جو لوگ اپنی ذات کو مانیٹر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس نظام خدا کے انٹریکشن کو باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ حقیقتاً ایمان کے اس رستے پر ہیں تو وہ جو نظام ہے جس کی سربراہی امام علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے، اس نظام کے ساتھ آپ اپنے قلب اور اپنی زندگی کے انٹریکشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نظام کس طریقے سے آپ کو گائیڈ کرتا ہے، کس طریقے سے آپ کی زندگی میں سے کانٹے نکالتا ہے، کیسے آپ کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، کیسے آپ کو خدا کی طرف بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن اس کی بنیادی ترین شرط کیا ہے؟ یعنی جو اب میں نے یہاں پر آپ کے سامنے جملہ پڑھا، اللہم صل علی ولی امر کا مطلب کیا کہ امام ولی ہیں، ذمہ دار ہیں امر خدا کو قائم کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، امر کا، یہ کا یا تو کس کی طرف جا رہا ہے؟ خدا کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی خدا کے امر کو قائم کرنے سے مطلب کیا کہ جو قوانین خداوندی ہیں امام اور معصوم ان کے قائم کرنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہم اگر امام علیہ السلام سے قریب ہونا چاہتے ہیں، قربت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کس بات کو سمجھنا پڑے گا؟ امر خدا کیا ہے اور امر خدا کیسے قائم ہوتا ہے۔ کیونکہ امام علیہ السلام کی جو بنیادی ذمہ داری ہے، جس کی ولایت ان کے سپرد کی گئی ہے، وہ یہ کام صل علی ولی امرک القائم۔ امر خدا کیا ہے؟ ٹھیک، یعنی خدا کا حکم کیا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کی رضا کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو خدا کی مرضی اور رضا میں صرف ایک جملہ، کیونکہ ہماری یہ گفتگو ظاہر ہے کہ ایک اس میں بہت سارے اشارے ہی ہیں، بہت تفصیلات کی گنجائش تو نہیں ہے۔ امر خدا میں سب سے پہلا امر یہ ہے ان لا تعبدوا الا ایاہ ان لا تشرکوا بہ شیئا۔ امر خدا میں سب سے پہلا امر، اور اگر آپ اسی دعائے افتتاح کے جملے کو پڑھیں، دعائے افتتاح کے جملوں میں،
تو اس کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ جب قیام کریں گے تو آپ کی حکومت میں کیا ہوگا کہ خدا کی غیر مشرکانہ عبادت ہوگی. اللہ کی عبادت کیسے ہوگی، بندگی کیسے ہوگی؟ جو شرک سے پاک ہوگی. اس نظام میں کیا چیز قائم ہوگی؟ نبی کی سنت قائم ہوگی. درست؟ تو اللہم صل علی ولی امرک القائم، تو جو قائم آل محمد ہے کس چیز کو قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں؟ امر خدا کو، سنت پیغمبر کو. اور امر خدا میں مہم ترین اور اول ترین امر کیا ہے؟ کہ اس کے سوا کسی کی بندگی و پرستش نہیں کرنا، اور اپنی زندگی میں اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دینا. تو امام علیہ السلام کی اگر ذمہ داری ہے، میں آپ کے سامنے یہی 2-3 چیزیں رکھتا چلا جا رہا ہوں کہ آپ اگر ظہور امام میں یا اس دور میں، ہم سب اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ اس دور میں سرخرو ہو کر داخل ہو، اس دور میں منہ دکھانے کے قابل ہوں، تو پہلا نقطہ ہم نے کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا؟ اپنی عقل کو کمال پر پہنچانے میں توجہ کریں. عقل کیسے کامل ہوگی؟ علم اور اخلاق حسنہ کے ذریعے سے. اگر ہم اس ولی یا صاحب الامر کی ولایت میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ کس امر کو قائم کرنے کی ذمہ دار ہیں؟ امر خدا کو اور سنت نبی کو. یہ خود آپ دعا افتتاح کے اندر اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے، آپ وہ حکومت قائم کریں گے کہ جس میں سے شرک در خدا ختم ہو جائے گا، جس میں نبی کی سنتیں قائم ہوں گی. تو اگر ہم امام علیہ السلام کی حکومت میں رہنے کے امیدوار ہیں، اس دور کو پانے کی طلب اور تمنا رکھتے ہیں، تو ہمیں اس چیز پر محنت کرنا پڑے گی. اگر نعوذ باللہ ہماری زندگیوں میں کسی اور الہ، اچھا یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ ظاہر ایک مسلمان کے لیے آفینسو ہے. اگر ایک مسلمان سے کہا جائے کہ آپ خدا کے سوا کسی اور الہ کی پرستش نہ کریں یا اپنی زندگی میں سے شرک کو نکال دیں، تو مسلمان ناراض ہو جائے گا. وہ کہے گا میرے مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں خدا کو واحد مانتا ہوں، میرے مسلمان ہونے کا معنی یہی ہے کہ میں خدا واحد کی پرستش کرتا ہوں، کسی کو شریک نہیں کرتا. لیکن مسلمان کے ساتھ جو پرابلم ہے نا، ملٹیپل متعدد الہ کو قبول کرنے کی یا شرک میں مبتلا ہونے کی، وہ نظریاتی نہیں، عملی ہے. مسلمان کے پاس جو پرابلم ہے شرک والی، وہ نظریے میں نہیں ہے، وہ اپنے نظریے میں نہیں خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا، عمل میں کرتا ہے. اور عمل میں کیسے کرتا ہے؟ کہ یعنی جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ امام علی علیہ السلام آپ نے اپنی زندگی میں بہت ساری غزوات میں شرکت کی، بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا. جب بھی کوئی جنگجو میدان جنگ میں جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنا اسلحہ اور سپر لے کے جاتا ہے. خالی ہاتھ تو کوئی نہیں جاتا نا. یعنی وہ 2 چیزیں اپنے لیے فراہم اور مہیا کرتا ہے کہ میرا اسلحہ کیا ہے، تلوار یا نیزہ، اور میری سپر، کہ اگر دشمن مجھ پر حملہ آور ہوگا تو میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کروں. امام علی علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ کئی جنگوں میں کہ جب یہ نہیں تھا، آپ کے بدن پر ایک کرتا ہوتا تھا اور ہاتھ میں ایک نیزہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یہ کس بات کے یقین ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا بغیر مرضی خدا. جیسے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اکثر آبادی سے نکل کر، گھر سے نکل کر صحرا کی طرف چلے جاتے تھے راتوں کو، اور وہاں جا کر خدا سے مناجات کرتے تھے. ایک رات قمبر نے محسوس کیا کہ آپ اس طریقے سے جا رہے ہیں، انہیں خطرہ ہوا کہ
ڈر لگا کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. آپ کے پیچھے ہو لیا، آپ نے آہٹ محسوس کی، پوچھا کون؟ کہا میں قمبر. کیوں آ رہے ہو؟ کہ آپ کی حفاظت کے لیے. کہنے لگے کس سے بچانا چاہتے ہو؟ اہل زمین سے، اہل آسمان سے؟ اب بیچارے وہ کیا جواب دیں؟ انہوں نے کہا اہل زمین سے. کہا جب تک آسمان والے کی اجازت نہیں ہوتی نا، زمین والے کوئی نقصان نہیں پہنچا. جاؤ واپس چلے جاؤ. اب یہ جو ایمان ہے، اب پھر وہی یہاں پر ہم کہیں گے کہ جناب وہ تو علی تھے، لیکن جو میرا آرگیومنٹ ہے کہ علی تھے ہی اسی لیے کہ ہم ان جیسے بنے. علی اس لیے نہیں تھے کہ ہم یہ کہیں کہ کہاں وہ کہاں ہم، اور خالی ان کے قصیدے پڑھتے ہیں. خدا نے معصوم کو ہماری زندگی میں رکھا ہی اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان جیسا بنیں، اس رستے پہ چلیں، اس راہ کو طے کریں. تو مسلمان شرک ان جگہوں پہ کرتا ہے کہ جہاں پر اسباب اور وسائل اختیار کرتا ہے مسلمان، لیکن اس کا ایمان بھی اس پر آ جاتا ہے کہ اگر فلاں دوا نہیں ملے گی تو میرا مریض صحت یاب نہیں ہو سکے گا. اب ایمان کس پہ گیا؟ اس پر گیا جس کو آپ یا شافی یا کافی کہہ کے بلا رہے ہیں، یا دوا پہ گیا. فلاں ڈاکٹر صاحب نہیں ملیں گے تو مجھے صحت نصیب نہیں ہوگی، اینڈ سو آن. اسی طریقے سے ہم اگر غور کریں تو ہم اپنی زندگی میں پیسے کی طاقت پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں گروپ اور گروہ کی طاقت پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ میں اگر ایک مضبوط پارٹی جوائن کروں گا تو میں اپنی لائف میں زیادہ سروائیو کر پاؤں گا. ٹھیک، تو وسائل اور اسباب کو اختیار کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس وسیلے اور سبب پر تکیہ کر لینا، اس پر ایمان لانا، یہ مومن کو عملاً مشرک بنا دیتا ہے. تو جو امام ہیں وہ اس امر خدا کو جب قائم کریں گے تو امر خدا کی بنیاد کیا ہے؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو الہ نہ مانو، صرف اور صرف اس کی ربوبیت پر یقین رکھنا. یعنی جیسے اس قدر مشکل میں جو امام حسین علیہ السلام کو درپیش تھی، آپ کو کوئی واقعہ ایسا ملتا ہے کہ آپ نے خدا کے سوا کسی اور سے مدد مانگی؟ ہر انسان جب اس طریقے سے مشکل میں آ جاتا ہے، انہیں لوگوں نے کہا مثال کے طور پر حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو جا کے آمادہ کرتا ہوں، آپ نے کہا کر لو، منع نہیں کیا ان کو. لیکن امام علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر سے نہیں کہا تھا کہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ یہاں قریب رہتے ہیں، جاؤ ان کی مدد لے کر آؤ میرے پاس. لوگوں کو نصرت کی دعوت اپنی دی تھی، لیکن میں نے جیسے آپ لوگوں کو وہ عبید اللہ ابن حر کا واقعہ سنایا تھا کہ جب وہ اپنے دل اور خلوص کے ساتھ امام کی مدد کرنے پہ تیار نہیں تھا تو آپ نے کہا مجھے ضرورت نہیں تمہاری، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو کردار ہے معصوم کا، یہ امر خدا ہے، یہ امر خدا کی ترجمانی کرتا ہے. تو جو حضرت قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ کس ولایت پر مامور ہیں؟ امر خدا کو قائم کرنے. تو دوسرا نقطہ ہم کو کیا سمجھ میں آیا عقل کے کامل کرنے کے بعد؟ کہ اگر ہم ظہور امام میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اس وقت ہم اس بات کی امید اور تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی باعزت مقام ملے گا، تو ہم اپنی زندگی میں کس بات کی کوشش کریں کہ امر خدا کو قائم کریں، اپنی زندگی میں بھی
اور آپ اپنی زندگی سے ایکسپینڈ ہو کے کہاں جاتے ہیں؟ اپنے گھر میں، پھر وہاں سے آپ باہر نکلتے ہیں اپنے خاندان میں، اور پھر اپنے دوستوں کے حلقے میں، اور پھر جہاں جہاں خدا آپ کو توفیق۔ تو یہ نقطہ بھی سمجھ میں آیا، کیونکہ اکثر ہم اس بات کی بہت زیادہ وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی امام کی تیاری، امام کی تیاری۔ تو اسی حوالے سے میں نے چاہا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ امام کی تیاری صرف اور صرف اس وقت ممکن ہے امام کے ظہور کے لیے جب آپ دین اسلام کو درست سمجھیں گے، جب آپ اسلام کی حقیقت کو پہچاننے کے قابل ہوں گے، کیونکہ ظہور امام ظہور حقیقت دین ہے۔ اس جملے کو نہ بھولیے گا، ظہور امام ظہور کمال اسلام۔ تو اگر دین کی شناخت نہیں ہے، اگر اسلام ہم نہیں پہچانتے، تو ہم کچھ بھی کرتے رہیں، ہم امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے آمادگی اور تیاری فراہم نہیں کر پائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک آخری بات، یہ جملے بھی یعنی اسی کو اپنی گفتگو کو تھوڑا سا میں سپلیمنٹ کروں گا۔ یہ بھی دعائے افتتاح کے ہی جملے ہیں، اور اس میں اب ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انا نرغب الیک، اے خدا میں تیری طرف کیا کرتا ہوں؟ رغبت کرتا ہوں، میں اس بات کی چاہت رکھتا ہوں، الیک دولت کریمت، اس ایک ایک جملے پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا، بس میں ذرا سا لفظوں کی طرف آپ کو توجہ دلا دوں۔ میں امام علیہ السلام کے ذریعے سے تیری طرف رغبت کرتا ہوں، کس بات کے لیے؟ کہ تو اپنے ولی امر کے ذریعے سے ہمیں ایک حکومت عطا کر جو کریم ہے۔ اللہم انا نرغب الیک دولت کریمت، کریم اور کرامت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کریم کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جس میں پستی اور گراوٹ اور گھٹیا پن نہ پایا جائے، ٹھیک ہے؟ کریم کا لغوی معنی مہربان کا نہیں ہے، یہ اس کا ایک ڈیرائیوڈ میننگ ہے، یعنی اگر ایک انسان ہے کہ جو بلند کردار ہے وہ مہربان بھی ہوگا، یہ ڈیرائیوڈ میننگ ہے۔ لیکن حقیقتاً کریم کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ شے جو پستی اور گراوٹ اور گھٹیا پن سے بالاتر ہو، جس میں پستی نہ پائی جائے۔ تو ہم رغبت کرتے ہیں تیری بارگاہ میں امام علیہ السلام کے وسیلے سے کہ تو ہمیں ایک کریم حکومت دے، یا ایک کریم دولت اور حکومت میں زندگی گزارنا ہمارے لیے ممکن بنا۔ اب آپ خود سوچیں، یہ کتنی بلند سوچ ہے۔ جس انسان کے اندر، جس کے نفس میں خود کرامت نہ پائی جائے، وہ کبھی یہ دعا کر پائے گا؟ یہ جملے پڑھے گا، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا اس کو، یہ جملے دہراتا رہے گا، لیکن جو خود اپنی ذات میں کرامت نہیں رکھتا، جس کی ذات میں کرامت کے آثار موجود نہیں ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں دولت کریمہ ہوتی کیا ہے، مانگ کیا رہا ہوں۔ تو اب آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جو امام علیہ السلام ہے وہ کس چیز کی طرف ہم کو لے کے جا رہے ہیں؟ وہ ہمیں کہاں تک پہنچائیں گے؟ اسلام کے کمال کی طرف۔ اچھا، اب اگلے جملے جو ہے نا وہ دولت کریمہ کو مزید ڈیفائن کرتے ہیں۔ وہ دولت کریمہ کیسی ہوگی؟ تعز بہل اسلام و اہلہ، اس میں باعزت کون ہوگا؟ اسلام اور جو اہل اسلام، اسلام اور اہل اسلام۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ حقیقی اسلام کا معنی کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام کے جملوں میں
الاسلام هو التسلیم، اسلام خدا کے سامنے تسلیم ہونے کا نام۔ نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں پڑھیے گا بس، الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو التصدیق والتصدیق هو الادا والادا هو العمل۔ لیکن اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام کا مطلب کلمہ پڑھنا نہیں ہے، اسلام کا مطلب کچھ ریچولز انجام دینا نہیں ہے، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دو، تسلیم در بارگاہ خدا۔ تو اس دولت کریمہ میں باعزت کون ہوگا؟ اسلام اور اہل اسلام۔ اب اہل اسلام کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کلمہ گو نہیں، جو خدا کے سامنے تسلیم ہے۔ وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ۔ اور ذلیل کون ہوں گے؟ جن کا ظاہر و باطن مختلف ہے، جو اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان اور مومن شو کرتے ہیں، لیکن جن کے دل ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ اور آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے یہ عین حقیقت ہے۔ یعنی آج میں جب ان جملوں کو دہرا رہا ہوں تو یہ ابھی فقط جملے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں ہم ایک مسلمان مملکت پہ بیٹھے ہیں، لیکن نہ یہ دولت کریمہ ہے، کیونکہ یہاں سینکڑوں گھٹیا اور پست چیزیں موجود ہیں، ٹھیک؟ نہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اسلام اور اہل اسلام باعزت ہیں، اور نہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر منافق ذلیل ہے، بلکہ پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو الٹا ہے کہ جو منافقین ہیں وہ ظاہراً باعزت نظر آ رہے ہیں، اور جو اہل اسلام ہیں وہ بیچارے کسی کونے میں خوفزدہ بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ جو دعا ہے ظہور امام کے وقت، یہ کیا دعا ہے؟ یہ عین حقیقت ہے، یہ حق ظاہر ہوگا۔ یعنی اس دور میں یہ والی حالت ہوگی کہ وہ زمانہ، وہ حکومت خود بخود اہل اسلام کو باعزت کرے گی اور خود بخود منافقین کو ذلیل و رسوا کرے گی۔ اور پھر اس دولت کریمہ میں ہماری ذمہ داری کیا ہو؟ وَتَجْعَلُنَا، اور قرار دے ہمیں دعاۃ الی طاعتک، ہمیں ان میں سے قرار دے کہ جو ہمیشہ تیری اطاعت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کام کیا اس کے لیے ہم اس انتظار میں بیٹھے رہیں؟ یہ دعا ہمیں کیوں تعلیم دی گئی ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ اس دولت کریمہ کے قائم کرنے کے لیے جتنی تمہاری سکت ہے محنت کرو، اور خدا سے امیدوار رہو کہ انشاءاللہ ہمیں واقعاً اس حکومت میں زندہ رہنے کی توفیق اور موقع ملے گا۔ اس نقطے کو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ تمام کی تمام باتیں جب ہم کو بتائی گئی ہیں تو اس لیے بتائی گئی ہیں کہ ہم گویا اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ ظہور امام میری نظروں کے سامنے ہے۔ جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا نا کہ ہم امام کو غائب سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں، اور یہ فیکٹ ہے۔ اگر ہم امام کو حاضر سمجھ کر زندگی گزارتے تو ان تمام چیزوں پہ محنت کر رہے ہوتے۔ جو چیزیں ظہور امام سے مربوط ہیں، جن چیزوں کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ امام علیہ السلام کی دولت اور حکومت میں ہونا ہے، تو اگر ہم امام کو اپنے لیے حاضر اور نظروں کے سامنے سمجھ رہے ہیں تو ہماری پوری زندگی ان بنیادوں پر ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہونا چاہیے تھی۔ اور اگر عقلوں کے کامل ہونے پر محنت نہیں ہے، اگر امر خدا کے قائم کرنے کی پرواہ نہیں ہے، آپ کا گھر بھی ایک حکومت ہے، آپ کا گھر بھی ایک دولت ہے، اگر اس گھر کو کریم بنانے کی
کوشش نہیں ہے تو آپ کس امام کے ظہور کے منتظر ہیں؟ پھر کس امام کا انتظار ہو رہا ہے؟ امام کے انتظار کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جو کچھ وہ قائم کریں گے، جو حکومت ہوگی، ہمیں اپنے کو ویسا بنانا ہے۔ اب اگر آپ جو دل چاہے سمجھیں، ہر انسان جو دل چاہے سمجھے، لیکن میں نے آپ کو قرآن سے، کلام معصوم سے، دعاؤں سے آپ کے سامنے اس نقطے کو عرض کر دیا کہ ان لائنز پر کام ہوگا تو یعنی کہ ہم جب بھی اس دنیا سے جائیں گے، ٹھیک ہے ہم نے ظاہراً ظہور امام کو نہیں پایا، لیکن آپ کو دو فائدے نصیب ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جب قبر میں آپ سے سوال ہوگا کہ تمہارا امام کون ہے، تو آپ یہ کہیں گے، صرف نام لینا امام کا کافی نہیں ہوگا، قبر میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے اپنے امام کی امامت کا حق بھی ادا کیا ہے۔ یعنی اگر قبر میں سوال ہوگا من ربک کا، تو کیا وہ جو ہم نے رٹا ہوا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، یہ بولنے سے بات ختم ہو جائے گی؟ اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں اس اللہ وحدہ لا شریک کو ہی رب مانا تھا۔ تم مال کی ربوبیت کے قائل نہیں تھے، تم گروپ اور پارٹی کی ربوبیت کے اثر میں نہیں تھے، یہ ثابت کرنا پڑے گی بات۔ تو جب سوال ہوگا کہ تمہارا امام کون ہے، تو اگر ہم ان اقدار پر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ میرے امام جو ہیں وہ محمد ابن حسن عسکری علیہ السلام، تو پھر اگلا سوال جب آپ یہ نام لیں گے تو آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا اس امامت کا حق ادا کیا؟ کیا حق ادا کیا؟ کیونکہ ہر امام کا حق ہے نا اپنے ماموم پر۔ ہمارا حق امام پر یہ ہے کہ وہ ہماری ہدایت کے ذمہ دار ہے، ہمارا حق امام پر یہ ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں سے، ہماری پریشانیوں میں غیبی یا ظاہری طریقے سے ہمارے محافظ ہیں باذن اللہ۔ یہ ہمارا حق ہے امام پر، اور وہ اس حق کو ادا کرتے ہیں۔ امام کا حق میرے اوپر کیا ہے کہ میں جس امر کے وہ ولی ہیں اس امر کو قائم کرنے میں ان کا ناصر و مددگار بنوں۔ یہ امام کا حق میرے اوپر ہے۔ تو جب قبر میں خالی امام کا نام لینے سے چھٹکارا نہیں ملے گا، تو پہلا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ آپ قبر کے اس سوال کو کامیابی سے جواب دینے کے لائق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم نے اپنی سعی اور کوشش کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں یہ اپنا پیغام پہنچا دیا کہ یا اللہ، میں یہ جو ظالمین ہیں، یہ جو طاغوتیان ہیں، میں نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ میں نے ان کی ویلیوز کو فالو نہیں کیا، میں ان کے راستے پہ نہیں چلا، جتنی میری سکت تھی، جتنی میری طاقت تھی، میں نے تیرے ولی امر کے راستے کو فالو کرنے کی کوشش کی۔ تو یا اللہ، جب وہ زمانہ آئے تو مجھے اس دور میں زندگی گزارنے کی توفیق اور موقع دینا، تو اس دعا کے مقبول ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی اہلیت کو ثابت کیا ہے۔ اگر ہم نعوذ باللہ انہی طاغوتی اثرات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے امام کے دور میں زندگی دے، کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس دعا کی؟ یعنی خدا پوچھے گا کیوں؟ تم کو جب ہم نے اختیاری زندگی دی اس وقت تو تمہیں امام سے اور امام کے امر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اب کیا صرف اس برتے پر کہ تم نے یہ بات سنی ہے کہ جی امام کے دور میں بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی، بہت خوشگوار زندگی ہوگی، تو جس طریقے سے کہ تم مادی نعمتوں کے دل دادہ تھے
تو اب اسی کے پیچھے تم اور آگے جانا چاہ رہے ہو. بات سمجھ رہے؟ تو خدا کا نظام جو ہے یہ حق ہے، اس کو فریب دینا، اس کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ پیغام انشاءاللہ، اور جیسا میں نے کل عرض کیا کہ آپ لوگوں کی حسن سماعت پر بھروسہ کرتے ہوئے کچھ جملے میں 12ویں امام کی ایک دعا ہے اور بہت زبردست دعا ہے، اس میں سے میں کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس سے معرفت خدا اور معرفت حجت خدا دونوں کے حوالے سے کچھ روشنی ہمارے سامنے، یعنی چیزیں روشن ہوں گی، آگے ہی حاصل ہوگی. ایک صلوات پڑھیں. اور جب ہم ہر سال امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے پیش نظر، ہمارے سامنے یہی چیز ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طریقے سے امر خدا کو قائم کیا. یعنی حقیقتاً امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے والا، اب آپ اس کو عزادار کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن جو امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کا سچا اور مخلص پیروکار ہے، اس کی سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے سے امر خدا کو قائم کیا وہ بات مجھے سمجھ میں ہے، وہ حقیقت مجھ پر روشن ہے. تو ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیے گا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے جو ہماری زندگی کا کہ اگر اس زندگی کی مہلت ختم ہو گئی اور کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اور اگر ہم اسی طریقے سے اپنے اوقات زندگی کو ضائع کرتے رہے irrelevant چیزوں میں جن کا ہم کو حقیقتاً فائدہ نہیں ہے، تو پھر انتقال کے بعد پلٹنا ممکن نہیں ہے. یعنی پھر حسرت ہے، افسوس ہے، انسان نامعلوم کتنے ہزار سال تک اسی چیز پر ہاتھ مل مل کے روتا رہے گا کہ خدا نے میرے سامنے اتنا سب کچھ رکھ دیا تھا، اللہ کے نمائندوں نے مجھے اتنا اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیا تھا، لیکن میں غفلت میں پڑا، میں نے ان کی بات نہیں سنی، میں نے ان کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں. تو بس میری جو آپ سے گزارش ہے، استدعا ہے، وہ یہی ہے کہ خدا را اپنے آپ کو پیغام خدا اور پیغام معصوم سے قریب کرنے کی کوشش کریں، اس امر خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس حقیقت دین اور اسلام سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی سعی اور ایفرٹ کریں. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں، آپ غور کریں، اور اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے کہ جب آپ حقیقت دین سے قریب ہوتے ہیں نا، اس کا پہلا اثر آپ کی ذات کی بلندی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. آپ کو واضح طور سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ روشن ہو رہا ہے، رستے کھل رہے ہیں، آپ کے اندر کی گتھیاں سلجھ رہی ہیں. یہ اس کی علامتیں ہیں. انسان، جیسے میں نے بار بار، دوست کہتے ہیں علامت کیا ہے، تو میں نے بار بار 3-4 چیزیں عرض کی تھی. آپ کی نماز کی لذت بڑھ جائے گی. پہلی بات، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ قرآن آپ سے کلام کر رہا ہے، قرآن اپنے معنی آپ کو بتا رہا ہے. اور تیسرا یہ کہ انسان کے خوابوں کی معنویت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ خواب میں انسان عالم برزخ سے قریب ہوتا ہے. تو یہ سب علامتیں ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اس بات کو پہچان سکتے ہیں کہ میں کس ٹریک پر ہوں. اگر میری نماز میں
کوئی کچھ نہیں پتا، ذکر کیا، اٹھے بیٹھے، نماز ختم ہو گئی، کچھ پتہ ہی نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو امام علیہ السلام نے، پانچویں امام نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نماز جہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں اس جگہ سے بلند نہیں ہوتی، جبکہ حقیقتاً نماز کیا ہے؟ پیغمبر کے قول کے مطابق الصلاۃ معراج المؤمن. اگر صلاۃ واقعاً صلاۃ ہے تو وہ آپ کو معراج پہ لے کے جاتی ہے، بلند درجات پر آپ کو لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے تھوڑا سا گفتگو کو پھیلایا، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ یہ تمام کی تمام باتیں ہم کرتے نہیں ہیں. یہ وہ پیغامات ہیں کہ جو ہم ایک دوسرے کو یاد نہیں دلاتے. انہیں معصومین کے ماننے والوں کی سنت یہ ہونا چاہیے کہ قرآن اور کلام معصوم ایک دوسرے کو تذکر کیا کریں. جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں تو ایک دوسرے کو قرآن کی کوئی آیت سنائیں، اس کا معنی بتائیں، نہج البلاغہ میں سے کوئی کلمہ اپنے بھائی کو بتائیں، ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں سے کوئی چیز سکھائیں کسی کو. یہ ایک مومن کی سنت ہونا چاہیے. لیکن آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو کیا گفتگو کرتے ہیں، کن چیزوں میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس میری جسارت کو معاف کیجیے گا کہ ماشاءاللہ یہاں بزرگان بھی موجود ہیں، میں نے ان کے سامنے اتنی زبان کھولنے کی جرات کی. لیکن اس کی بنیادی طور پر وجہ یہی ہے کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ بہت تکلیف دہ، اور زندگی کی مہلت ختم ہو گئی جب موت کا بیڑا آن پڑا، پھر دونے ہیں بیوپاری کے. پھر نہیں نکلنے والا انسان اس شکنجے سے. پھر جو وہ موت کی گرفت ہوگی نا، وہاں نہ ملک الموت کے سامنے لفاظی چلے گی جو ہم دنیا میں ایک دوسرے کو کہہ کے ٹال دیتے ہیں، اور نہ اس حکم خدا سے فرار کی کوئی موقع ملے گا. صحیح، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے. ایک صلوات محمد ذکر مصائب کربلا کے حوالے سے کہ جب امام حسین علیہ السلام عصر عاشور، اعزاء و اقربا، اصحاب و انصار و اعوان، ان کی شہادتوں کے بعد جب آپ تنہا رہ گئے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک عجیب عمل انجام دیا. آپ شہداء اور رفقاء کے لاشوں کے درمیان ان کے قریب جا کر کھڑے ہوئے، اور اس وقت آپ نے ایک صدا بلند کی کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کہ ہے کوئی جو اس وقت ہماری نصرت کو آئے. اور جیسا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نصرت کا جو معنی ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے تمہاری نصرت کی ضرورت ہے، بلکہ حل من ناصر ینصرنا کا مطلب یہ ہے کہ ہے کوئی کہ جو اپنی بدبختی سے باہر آنا چاہتا ہو، میرے قریب آئے کہ میں اس کی نصرت کر کے اس کو نجات دلاؤں. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو اس وقت آل محمد سے اس مصیبت کو دور کرے. اور اس وقت شہداء کے لاشوں کی طرف رخ کر کے آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیشے کے شیرو، اے میرے جشاورو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم تو حسین کی ایک آواز پر دوڑتے ہوئے آتے تھے، اب حسین تمہیں اپنی نصرت کے لیے پکار رہا ہے. اور اس وقت ایک طرف شہداء کے لاشوں میں حرکت ہوئی، اور دوسری طرف پیچھے خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی. امام حسین علیہ السلام خیمے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بیویوں،
ابھی اپنے گریے کو تھوڑی دیر کے لیے روک لو، ابھی میں زندہ ہوں۔ تو اس وقت کسی بی بی نے کہا کہ فرزند رسول، جب آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی تو ایک ننھے سے بچے نے ہمک کر بلک کر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا کہ گویا وہ آپ کی نصرت کے اشتیاق میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ علی کو یہ روایت کے مطابق آپ کا نام عبداللہ تھا، کہ اس بچے کو میری گود میں دو۔ اور پھر نہ معلوم آپ نے اس بچے کے چہرے پر کیا پڑھا، کیا فرماتے ہیں کہ اس بچے کو تیار کر دو کہ میں اسے اپنی ابا کے دامن میں چھپا کر میدان میں لے جاتا ہوں، شاید اس کو پانی پلا سکے کہ پیاس سے یہ جاں بلب ہے۔ امام حسین علیہ السلام اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں چھپا کر میدان میں تشریف لاتے ہیں۔ دیکھنے والوں کو نہیں سمجھ میں آتا کہ اب حسین کیا لے کر آ رہے ہیں۔ کسی کے گمان میں یہ تھا کہ شاید قرآن کو اپنی گود میں رکھ کر لا رہے ہیں کہ اب اس کو اپنے اور ہمارے درمیان حکم قرار دیں۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی ابا کے دامن میں پلٹا، اپنی ابا کے دامن کو پلٹا، تو وہاں سے قرآن کی ایک آیت نمودار ہوئی اس بچے کی صورت میں، اور علی اصغر نے وہ کام کیا کہ جو دیگر شہداء سے ممکن نہیں ہو سکا تھا، کہ جب اس بچے کے کملائے ہوئے چہرے پر نظر پڑی، جب اس کی سوکھی ہوئی زبان کو دیکھا، تو فوج اشتیا میں ایک انقلاب برپا ہونا شروع ہوا۔ وہ مرے سعد کے سپاہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور اس وقت برے سعد جس کے قلب پر شقاوت مکمل غالب آ چکی تھی، اس نے کہا ہرملا کو اقطع کلام الحسین۔ ہرملا نے اپنے تیر کو کمان میں جوڑا اور علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، اس تیر کو روانہ کیا۔ اس تیر نے بچے کے گلے کو صرف چھیدا نہیں بلکہ بچے کو ذبح کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بازو کو زخمی کیا، اور بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چلو کے لیے اصغر کا خون لیا اور اس کو آسمان کی طرف اچھال دیا، اور امام باقر علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس خون کا ایک قطرہ بھی واپس زمین پہ نہیں گرا، کہ گویا خدا نے اس خون کو اپنی امانت کے طور پر وصول کر لیا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب، یہ مرحلہ بھی حسین کے لیے آسان ہے کیونکہ تیری نظروں کے سامنے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار عالمین، آپ تمام حضرات کی اس کوشش کو، اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ بانی مجلس کی نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ان کی کوشش کو اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کرے، تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات کی دنیاوی اخروی حاجتوں کو بر لائے، تمام پریشانیوں سے ان کو نجات دلائے، علی الخصوص ہماری موت کے لمحے کو ہمارے لیے خوشگوار ترین مرحلہ بنائے، کہ جب ہمیں زیارت معصومین نصیب ہو انشاءاللہ، ہماری قبر کے ہر تکلیف اور ہر پریشانی کو خدا دور کرے، اور ہمیں امام عصر کے ظہور کی تیاری کے لیے آمادہ اور تیار کرے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
اگر مرحومین کے نام بتا دیں۔ ایک سورہ فاتحہ کل مؤمنین و مؤمنات اور علی الخصوص جو حالیہ دور میں جو شہداء عزیزان ملت ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے۔ اللہم صل علی